ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں مفتی صاحب پتہ نہیں کس نے جادو کروا دیا ہے، گھر میں برکت ہی نہیں ہے، پیسہ آتا ہے ختم، کبھی میرا اور بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، بچے نافرمان ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک عجیب بے سکونی بے چینی ہے گھر کے اندر، سکون نہیں ہے، ذرا چیک کر کے بتائیے گا کس نے کیا کروا دیا ہے۔ بہنیں کہتی ہیں کیا کروا دیا ہے؟ اب اگر کوئی یہ کہہ دے نا کہ تم پر تو بڑا کالا جادو کروایا ہوا ہے، تو بھئی یہ ان کی من کی مراد پوری ہو گئی، اور میں بہت بڑا عالم بھی ہوں اور عامل بھی ہوں ساتویں آسمان پر، وہ مفتی صاحب نے بتا دیا کالا جادو، اور اگر میں کہوں نہیں کچھ بھی نہیں ہے تو انہیں شک پیدا ہوگا میری علمیت اور قابلیت پر، میرے سکلز جو ہیں وہ مشکوک ہو جائیں گے۔ مفتی صاحب دوبارہ چیک کیجئے گا۔ اب ہم جیسے آدمی کہتے ہیں کہ بہن آپ کے گھر پہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہے، ہاں ایک جادو ہے اور وہ کروانے والے آپ سب ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں۔ روزہ رکھتے ہیں؟ کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک روزانہ گھر میں کھلتا ہے تلاوت کرتے ہیں؟ نہیں۔ گھر میں گالی گلوچ چلتی ہے؟ وہ تو ایسے چلتی ہے کہ جیسے بس سانس لے رہا ہو آدمی اندر باہر۔ بچوں کو علم دین سکھایا؟ آپ نے علم سیکھا؟ نہیں۔ جب یہ سارے جادو جمع ہیں گھر میں برکت کیسے پیدا ہوگی؟ آپ جو روزی کما رہے ہیں اس کے احکام سیکھے کہ وہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ حرام رزق جب گھر میں پہنچے گا، اولاد کے پیٹ میں حرام پہنچے گا، اولاد فرما بردار نہیں بنے گی، بدتمیز قسم کی بنے گی، باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرنے والی بنے گی، ماں بوڑھی ماں کو اس کی کمزوریوں کا احساس دلانے والی بنے گی، بیوی کو پیٹھ پیچھے کھڑی کر کے اور ماں کے سینے پہ چڑھ کر گفتگو کرنے والی بنے گی۔ یہ اس رزق کی برکتیں ہوتی ہیں جو ہم نے مشکوک ان اولاد کے پیٹ میں اتارا ہوتا ہے۔ جادوگر تو ہم ہیں بہت بڑے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شوہر بیوی کو اپنے پاس بلائے اور وہ انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے تمام رات اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ صحیح حدیثوں کا الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں، بخاری کی روایت۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہمارے یہاں گھر میں چھوٹے چھوٹے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بیوی منہ پھیر کے وہاں لیٹ جاتی ہے، شوہر راضی کر رہا ہے وہ راضی نہیں ہو رہے، فرشتوں کی طرف سے لعنت برسنا شروع ہو گئی۔ گھر میں تصویریں ہم لگاتے ہیں، نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں جس گھر میں کتا یا تصویر ہو یا حالت جنابت میں کوئی ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ہمارے اکثر نوجوانوں سے پوچھ لیں یہ جنبی ہوتے ہیں، انہیں نہ غسل کے واجب ہونے کا اصول پتہ ہے نہ غسل اتارنا آتا ہے۔ ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے غسل کیسے کیا جاتا ہے کیسے نہیں، پتہ ہے کہ احتلام ہو گیا پھر بھی 3 دن میں جا کر نہاتے ہیں کیونکہ نماز تو پڑھنی نہیں ہے معاذ اللہ۔ اب یہ شخص جب تک گھر میں رہے گا اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ ایسے نوجوانوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ جب کوئی مر جائے نا اس کے پاس کم از کم آپ نہ جائیں، کیونکہ آپ کی برکت سے رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے اور مردہ آپ کو کوس رہا ہوگا، کمبخت اس کو تو باہر نکالو، یہ جنبی کہاں سے آ گیا، فرشتے باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ ایسے دادا جان کی تصویر بڑی کر کے لگائی ہوئی ہے، ابا جان پوز کر کے کھڑے ہوئے ہیں، یہ ہمارے ابا فوج میں تھے نا یہ ان کی تصویر ہے، وہ یہ امی اور ابا کی شادی کی یہ سالگرہ کی۔ ارے بھائی یہ فوٹوؤں سے جو تعظیماً لگائے جاتے ہیں گھر میں نحوست ہوتی ہے، بے برکتی پیدا ہوتی۔ اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ نے کتے بھی پالے ہوں، کیونکہ آج کل انسان کو ہم کم پال رہے ہیں کتوں کو پال رہے ہیں۔ وہ جو بڑے بڑے انگلش کتے پالے ہوئے ہیں وہ 4 فیملیز کا کھانا کھا جاتے ہیں 1 مہینے میں، وہ پالے ہوئے ہیں جو کتے۔ گھر میں برکت کیسے پیدا ہوگی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیاطین چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں تلاوت ہی نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے آپ پر جنات کو مسلط کیا ہو نا، جیسے عاملین بعض اوقات کر دیتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھیں سب شیطان بھاگیں گے، جنات غائب، لیکن ہم خود راستہ دیتے ہیں۔ اگر آپ حالت جنابت میں رہیں گے آپ کے اوپر کالا جادو جلدی اثر کرے گا، ناپاک آدمی پر بہت جلدی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور گندے جنات آپ کا ساتھ بہت آرام سے پالیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، لڑائی جھگڑا چی 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 چل رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں، اگرچہ صحابی سے خطاب ہے کہ اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اتنا اعلیٰ مقام، اور ہماری بعض بیویوں نے شوہر کو پاؤں کی جوتی بنایا ہوا، بات بات میں لڑنا جھگڑنا اور گریبان تک ہاتھ پہنچ جانا۔ ایک بھائی نے مجھے بڑے ہی عاجزی کے ساتھ میسج کیا، مفتی صاحب میری بیویاں مجھے گالیاں دیتی ہے میں کیا کروں؟
بھائی اب میں کیا اس کو بولتا پپو کو، بھائی تو گالیاں سن رہا ہے، تیری حیا کہاں چلی گئی اور کیا غیرت کہاں سو گئی ہے؟ ایک بہن نے مجھے روتے ہوئے کال کی، اچھا یہ بہنیں بھی ماشاءاللہ بھی سن رہی ہوں گی، خیر ہم لوگوں کو اتنا پرانا تجربہ ہے، ہم ان کے رونے دھونے پہ نہیں جاتے نا، سب سے پہلے معاملے کی تہہ کی طرف جاتے ہیں۔ وہ بہن رونے لگی، وہ صاحب میرے شوہر نے مارا، مجھے یہ کیا وہ کیا۔ میں نے کہا بہن ایک منٹ خاموش ہو جاؤ، پہلے یہ بتاؤ سچ سچ آپ نے کیا کیا تھا؟ کہ لگی میں نے بھی گریبان پکڑا تھا اور 2 گالیاں دی تھی۔ اب جس گھر میں شوہر کا یہ حال ہو کہ اس کو بات بات پہ گالیاں بک رہی ہو، عورت سینے پر چڑھ کے گفتگو کر رہی ہو، اپنے بھائیوں کی بیک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے ڈرا رہی ہو، کچھ کیا نا میں بھائی کو فون کرنا، وہ شوہر نے کہا نہیں بھائی نہیں کرتے نا بھائی، بڑا خطرناک ہے، آگے ڈنڈے سوٹے مارے گا مجھے۔ وہ شوہر کو غلام بنایا ہوا ہے۔ بھائی شوہر غلام بننے کے لیے پیدا نہیں ہوا، اللہ نے اس کو حاکم بنایا ہے۔ آپ اسے محکوم بنانے کے چکر میں، ایک بہن کہنے لگی مفتی صاحب کو ایسا وظیفہ دیں شوہر میرا کہنا مانے، تو میں نے اسی مذاق میں کہا، میں نے ایسا وظیفہ دوں کہ آپ کہیں کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جائے، آپ کہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جائے، کہ ہاں ایسے ہی چاہیے۔ بھائی اس لیے شوہر نہیں ہوتا ہے، ہاں لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ شوہر حضرات تھوڑا سا مونچھوں کو تاؤ نے سنا تھا مفتی صاحب نے کیا کہا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبوں میں عورتوں کے حقوق کو بیان فرمایا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزور مخلوق کو تمہارے تابع کیا ہے، تم ان عورتوں کے معاملے میں ہمیشہ اپنے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور میرے آقا نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے سلسلے میں بیویوں کے حق میں سب سے بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے معاملے میں بہتر ہے، اور اپنے گھر والوں کے معاملے میں تم سب سے بہتر ہوں۔ یہ سرکار نے تحدیث نعمت کے طور پہ بیان فرمایا، ورنہ سرکار بڑی عاجزی والے کلمات بیان فرماتے ہیں، لیکن بعض جگہ سرکار اللہ تعالیٰ کے حکم سے تحدیث نعمت کے طور پہ اپنا کمال ذکر فرماتے ہیں۔ جیسے ارشاد فرمایا کہ میں اولین اور آخرین سب سے بہتر ہوں، جو پہلے آئے ان سے بھی بہتر، جو بعد میں آئے ان سے بھی بہتر ہوں۔ تو سرکار فرما رہے تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے بیویوں کے معاملے میں بہترین ہو۔ اچھا بہترینی کا کیا مطلب ہے؟ ناک پہ ٹھونسا مار دو، آنکھ میں انگلی مارو اس کے، وہ بولے تو گالیاں بکو اس کو، پاؤں کی جوتی سمجھو، اپنی ماں بہن کے سامنے اس کو بے عزت کرو اور ذلیل کرو، بچوں کے سامنے ذلیل کرو، یہ بہتری کوئی ہوتی؟ بہتری چیز یہ ہے کہ اپنی بیوی کے جذبات، احساسات، فیلنگز کا خیال کریں، اسے علم سکھائیں، اسے نیک بنائیں، پرہیزگار بنائیں، اس کی عزت کریں۔ اگر اس سے کوئی خطا واقع ہو جائے اس کو نوٹ کر لیں، تنہائی میں پیار محبت سے اس کو سمجھائیں، مناسب موقع دیکھ کر اس کو سمجھائیں، یہ ہے ایک بہترین شوہر۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں۔ اب خود بتائیے جو شوہر مسلسل بیوی پہ ظلم کر رہا ہو تو کیا آپ کے گھر پہ رحمتیں نازل ہوں گی؟ جو عورت مسلسل اپنے شوہر سے بدتمیزی کر رہی ہو، بد تہذیبی کر رہی ہو، اور معاذ اللہ نادانستہ طور پہ اپنی بیٹیوں کو سکھا رہی ہو کہ دیکھو جیسے تمہارے باپ کو میں نے پاؤں کی جوتی سمجھا ہے تم بھی اپنے شوہروں کو جا کر ایسی سمجھنا، اور وہ خود اپنے اس طرز عمل سے اپنے بچیوں کے فیوچر کو برباد کر رہی ہو، اس گھر پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو قبول کرنا، علم سیکھنا، اسے قبول کرنا۔ پھر صحابہ کرام نے اس کو اپنے اوپر نافذ کیا۔